ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج میں اور آپ اسلام کے بنیادی اور انتہائی اہم عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی قرآن و سنت سے حاصل کرنے کے لیے جمع ہے۔ یوں تو اللہ کے فضل سے کئی نشستوں میں ہی نہیں بلکہ ہزارہا تقریریں اس موضوع پر کی جا چکی ہیں، اور خاص طور پر جمعے کا جو دن گزرا ہے، میں جو ذوق رکھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے ان سے کہوں گا کہ جو جمعے کا دن گزرا ہے اور جمعے کا جو خطبہ تھا اس کو ضرور سماعت کریں اور اس کو سنیں، کیونکہ وہ اس موضوع کی انتہائی اہمیت کا متحمل ہے۔ آج ہم مختصر انداز میں لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ ضروری باتیں ذکر کرنا چاہیں گے اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے، اور امید یہ ہے کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ اپنی عقل اپنی سمجھ کو مکمل بروئے کار لا کر مکمل بیداری کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ ایک ایک بات کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ 7 سپٹمبر 1974 پاکستان کے آئین میں عقیدہ ختم نبوت کو قانونی شکل دی گئی، اور آج اللہ کے فضل سے 7 سپٹمبر 2024 جو پورے 50 سال کا یہ دورانیہ ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہمیں یہ دن نصیب ہوا جسے گولڈن جوبلی کہا جائے، پاکستان کے آئین کے اندر اس قانون کے آنے کو۔ ورنہ پاکستان تو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا، لیکن اس کی مقصدیت کا حصول اصل میں 1974 میں ہوا۔ آگے اس تمام چیزوں کی تفصیل ذکر کی جائیں گی۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، ایمان یقین کو کہتے ہیں، یعنی عقیدے سے مراد ایسا یقین، ایسا ایمان کہ اس کے مقابلے میں کوئی آنے والا وہم اور شک کو گوارا نہ کیا جائے، ایسے پختہ غیر متزلزل مصمم مضبوط ارادے اور یقین کو ایمان اور عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی، عقیدے کا معنی ہم نے سمجھ لیا، اور تمام لوگ اپنی سمجھ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیں کہ عقیدے کا معنی ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی ہم کوئی بات سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر ایک اور تصور اور ایک خیال آتا ہے۔ مثلاً اگر یہ بات ہو، کسی ہم نے کہیں جانا ہے تو فوراً ایک خیال آ جاتا ہے کہ نہیں جائیں،
تو ہاں اور نہ یہ دو ارادے ہمارے اندر ہمیشہ اتار اور چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں. جو بھی ارادہ اوپر آ جائے اور اپنے مقابلے میں جو سوچ اور ارادہ اور فکر ہے اس کو گرا دے تو اس ارادے کو یقین کہا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے اور عقیدہ کہا جاتا ہے. یعنی ایمان تو اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اس پر کامل یقین، اس کو سچ یقین کرنا. اور سچ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں آنے والی اس کے خلاف کوئی بھی رائے ذہن کے اندر آئے تو بندہ اس کو مسترد کر دے، ایک ہی بات کو لے وہ سچ. تو ایمان کا معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ اور دین کی باتیں بیان کی ہے اس کی مکمل ہم تصدیق کریں، دل سے اس کو سچ جانیں، زبان سے اس کا اعلان کریں، جسے ہم ایمان کہتے ہیں. اور ایمان یقین کے ساتھ جڑا ہے. اور ایک خاص طریقے سے ایمان کا دوسرا نام جو ہے وہ عقیدہ ہے. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ عقیدہ ختم نبوت اس لفظوں کا معنی کیا ہے. تو عقیدے کا معنی ہے ایمان، ایمان کا معنی ہے یقین. یقین کہتے ہیں ایسے پختہ ارادے کو کہ جس کے مقابلے میں کوئی منفی رائے یا اس رائے کے مقابلے پر کوئی رائے گوارا نہ کی جائے. عقیدے کا معنی ہم سمجھ گئے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا زمانہ اور دور ختم کیا. اس کی تھوڑی سی تفصیل بڑی توجہ، سمجھداری، چالاکی، ہوشیاری سے سمجھیے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنی باتیں بتانے کے لیے، سچے راستے پر چلانے کے لیے، ان کی ہدایت صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا تھا، جس میں پہلے نبی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام آئے، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے. وہ سلسلہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کا اللہ نے ختم کر دیا. وہ سلسلہ بھی ختم کر دیا، وہ دور بھی ختم کر دیا، وہ زمانہ بھی ختم کر دیا. کس پر؟ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کو بند کر دو بیٹا، یہ چل رہا ہے، بند کر دو. توجہ سنی، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. یعنی حضور پر اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا. نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت ایک منصب ہے، ایک درجہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان سفارت کا. ہمارے علماء نے نبوت کی تعریف کی ہے سفارتم بین اللہ ورسول والخلق. اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ کرانے کا جو منصب ہے اس کو نبوت کہتے ہیں. اس پر جو فائز ہوتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. تو عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ایمان، ختم مانے آخری، نبوت وہ جو درجہ تھا، وہ جو منصب تھا، وہ جو عہدہ تھا کہ جس کے ذریعے اللہ کی باتیں بندوں تک پہنچائی جائیں اور بندوں کا رابطہ اللہ تک کرایا جائے. وہ عہدہ آپ کو آخری طور پر عطا کر دیا گیا اور اس پر فائز ہونے والی آخری شخصیت آپ تھی. نبی بنانے کے زمانے جو تھے، رتبے جو تھے، عہدے جو تھے، دور جو تھا، وہ آپ پر ختم ہو گیا. آپ کے بعد اب قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اس تمام حقیقت کو ہم بیان کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان، ٹائٹل، پتے سے کہ اس میں یہ حقیقتیں موجود ہیں. سوال، یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے؟ یہ عقیدہ دین کے ضروریات میں سے ہے. ضروریات دین اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا. ضروریات دین اسلام کی ان باتوں کو کہتے ہیں، بڑے سادے انداز میں سمجھ لیجئے اور اپنا علمی مقام اوپر کیجئے. قرآن و سنت سے ثابت ہونے والی چیزیں اپنی اہمیت اور اپنے ثبوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. اگر اس بات جو اسلام کی ہمیں مل رہی ہے قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، وہ اتنے پختہ ثبوت سے مل رہی ہے کہ اس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں. اس کا دوسرا کوئی معنی کر لینا، اس کی کوئی تعویل کر لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے عقیدے کو ضروریات دین کہتے ہیں.
جیسے اللہ رب العالمین کا ایک ہونا، اللہ رب العالمین کا ہونا اور ایک ہونا، مجھے بتائیے جو شخص اس کو نہ مانے، وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا لیکن میں مسلمان ہوں، تو کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کہلا دینا، مسلمان لکھ دینا، پروفائل میں اپنے آپ اپنا مذہب مسلمان لکھ دینا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسلام کی وہ بنیادی باتیں جس کو قبول کیے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر لازم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ضروری ہے کہ آپ خدا کو مانیں اور ایک اور وحدہ لا شریک مانیں۔ تو جس طرح ضروریات دین کے اندر تعریف میں خدا کا ہونا اور ایک ہونا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی نبوت اور آپ کا آخری ہونا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ عقیدہ ختم نبوت عام عقیدہ نہیں ہے، اس عقیدے کی برابری عقیدہ وحدانیت کے ساتھ ہے۔ ہاں ذات کا فرق ہے، اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، حضور سید عالم اس کی پاکیزہ مخلوق ہے، ذات میں فرق ہے، لیکن اس بات کو قبول کرنے میں عقیدہ ایک ہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا غور کریں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ بدھو بن کر مجھے نہیں دیکھیے گا، سمجھ کر دیکھیے گا، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسا میں پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا ہوں، بالکل سمجھداری سے، تھوڑا سا وقت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ۔ اگر سامنے آپ بیٹھ ہی گئے ہیں تو توجہ ذرا رکھیے، غور طلب باتیں اس میں ہیں، کیونکہ موضوع قیمتی ہے، اس لیے ہم بات، جیسے آپ دیکھیں ایمان مفصل بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں اور ایمان مجمل بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اور وہ اس لیے پڑھایا گیا کہ اس کلمات میں، اس ورد میں، اس وظیفے میں، اس سبق میں ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جس کو قبول کرنا مومن کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ ہم بچپن سے، چھوٹے بچپن سے ہی ہم مدرسوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 سے 8 کے قریب وہ باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی ساری کتابوں پر جو اللہ نے پچھلے نبیوں پر اتاری اور حضور پر اتاری، میں ان سب پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور جتنے رسول اللہ نے بھیجے میں نے سب پر ایمان لایا۔ اب دیکھیں یہ چیزیں الگ الگ ہیں، کتاب خدا نہیں ہے، فرشتہ خدا نہیں ہے، قرآن خدا نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، یہ ذات میں الگ الگ ہیں لیکن قبولیت میں ایک ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کیا جائے گا تو ساری عمارت گر جائے گی۔ کوئی کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا، میں اللہ فرشتوں کو تو مانتا ہوں لیکن تورات اور انجیل کو نہیں مانتا، میں اللہ رسول اور کتابوں کو تو مانتا ہوں لیکن تقدیر کو نہیں مانتا۔ یہ تمام چیزیں بیان میں، حیثیت میں الگ الگ ہیں لیکن قبول کرنے میں ایک ہے۔ ایک کا انکار ہوگا تو سب کا انکار ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ضروریات دین، اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایک معنی ہم نے سمجھا عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، یہ معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ عقیدہ ایمان، اس کا معنی یقین کر دیا۔ ختم کا معنی آخری ہے، یا یعنی خاص تناظر میں آپ کے سامنے معنی کیا جا رہا ہے۔ نبوت کا معنی وہ منصب ہے کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، اور یہ منصب کوئی اسمبلی پرووائیڈ نہیں کرتی، جنریٹ نہیں کرتی، اس کے لیے الیکشن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورۃ الانعام میں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت، یہ منصب کس کو دینا ہے۔ یہ نبی بنانے کا کام بندوں کا نہیں ہے، نہ ہی نبیوں کا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ تو لہٰذا ختم عقیدہ ختم نبوت، عقیدے کا معنی ہو گیا ایمان، ختم کا معنی ایک تناظر میں آخری، نبوت کا معنی وہ منصب کہ خدا نے اپنا یہ منصب جن میں رکھنا تھا اس دنیا میں وہ آخری منصب حضور کو دے دیا گیا ہے، اور حضور کے بعد اب قیامت آئے گی، نہ نئی کتاب آئے گی، نہ نئی امت آئے گی، نہ نئی شریعت آئے گی، نہ نیا نبی آئے گا۔ سوال ذہن میں آ جائے گا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی میں آگے ذکر کر دوں گا اس کو۔ تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں،
یوں تو معراج کی رات میں 1,24,000 انبیاء بھی آئے ہیں، اگر شمار کرنا ہے تو ان کو بھی شمار کریں۔ بار بار یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نبوت عطا کرنے کا منصب آپ پر ختم ہو گیا، اور اس دنیا کے اندر عطا کرنا، رسالت، بعثت، وہ حضرت عیسیٰ کو حضور کے اعلان سے پہلے مل گئی، وہ ما قبل ہے، پہلے کے ہیں، بعد کے نہیں۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی حدیث مبارکہ سن لیجئے اور پھر بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، تفصیل کے ساتھ جلسوں میں ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن خاص جو ٹاپک ہے اس طرف میں نے آنا ہے، لہٰذا یہ بنیادی باتیں پہلے میں ذہن سازی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک کی صحیح حدیث ہے، حضور کہتے ہیں اپنی 2 انگلی اٹھا کر کہ انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ میرے بعد قیامت تو آئے گی، لیکن میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جناب؟ سوال جواب میں بات ہو رہی ہے، پورا ایک کورس ہے ایک لحاظ سے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کریم میں 100 جگہ موجود ہے، یہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں 100 جگہ۔ میں 7 سے 8 یا 10 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ ذرا سمجھیے گا کہ اس کو کس طرح سمجھا جاتا ہے اور قرآن نے کیسے ذکر کیا ہے۔ یہ عام بحثوں سے ہٹ کر ایک خاص بحث ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی 100 آیات اور 200 حدیثیں اس موضوع کو بیان کرتی ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ آخری نبی کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی امتی نبی، نہ کوئی ذیلی نبی، نہ کوئی عشق رسول میں بڑھ گیا تو اس کو نبوت مل جائے گی، جس نے حضور کی بڑی اطاعت کی تو اس کو نبوت مل جائے گی۔ یہ سارا مفروضہ قادیانیوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اگر عشق رسول سے نبوت ملتی تو ابو بکر صدیق سے بڑا عاشق رسول کون تھا؟ حضرت مولا علی سے بڑا عاشق رسول کون تھا؟ حضرت عمر، حضرت عثمان سے بڑا عاشق رسول کون تھا؟ کربل کے شہنشاہ ہمارے آقا سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا حمزہ، تمام صحابہ قبل فتح بعد فتح، تمام اہل بیت، ان سے بڑا عاشق رسول، غوث اعظم سے بڑا عاشق رسول، اپنے دور میں غریب نواز سے بڑا عاشق رسول، سارے اولیاء آج تک اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں زیادہ ہونے سے نبی بنا دیا جانا ہے تو ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ اعلم یجعل، اللہ عالم یجعل، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے۔ لیکن دوسری جگہ آیت موجود ہے خاتم النبیین، یعنی حضور سید عالم کو یہ آخری میں منصب مل گیا ہے۔ نہیں جناب، اطاعت اگر رسول اللہ کی فرمان برداری بہت زیادہ کوئی کرے گا، حضور کے راستے پر کوئی چلے گا تو نبی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے تو ان صحابہ کو سب سے بڑا مطیع اور فرمان بردار کہا، بلکہ ان کی شان کو تو قرآن نے اتنے بڑے انداز میں فرمایا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ حبیب، اے نبی مکرم، تیرے صحابہ نے، تیرے کمپینین نے تیری اتنی عزت کی اور اسلام کے راستے کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اللہ رسول کی اطاعت اتنے صحیح طریقے سے کی ہے کہ ان کا دل اب کفر کو پسند ہی نہیں کرتا، گناہ کو پسند ہی نہیں کرتا، بغاوت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اولئک ہم الراشدون، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے بڑی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ لیکن نبوت نہیں دی گئی، اس لیے کہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی۔ کسی بھی قسم کی، کسی بھی ٹائپ کی، کسی بھی جہت کی کہ کوئی بڑا عالم ہو تو نبوت مل جائے اس کو، کوئی بہت بڑا پیر بن جائے تو نبوت مل جائے، جس میں کوئی روحانیت آ جائے تو نبوت مل جائے، کوئی بہت بڑا ڈیبیٹر اور مناظر ہو تو اس کو نبوت مل جائے، اس نے 1,00,000-2,00,000 لوگوں کو اسلام پھیلایا تو نبوت مل جائے۔ یہ ساری بکواسات ہے، نبوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ تنہا غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ تو اطاعت کی جائے نبی کی تو نبوت مل جائے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اطاعت میں پورا نہیں، اس کو تو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، زندگی میں کبھی نہ وہ حج پر گیا نہ عمرے پر گیا، اور حج تو اطاعت میں سب سے بڑا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ دعویٰ وہ کر رہا ہے
اپنے لیے خود دعویٰ بنا رہا ہے کہ جس نے اطاعت رسول کیا وہ نبی بن جائے، وہی چیز اس کے اندر خود موجود نہیں ہے۔ پہلی بات تو اس منصب سے کوئی نبی بنتا نہیں ہے، ایک بات۔ تو 1901 میں اس شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور 1908 کے اندر یہ مر گیا۔ ہم اس موضوع کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک الگ طویل موضوع ہے، اس پر الگ الگ جگہ پر ہم نے بیان کیا کہ ہندوستان کے علاقے، ہندوستان کا موجودہ ضلع گردواسپور جو ہمارے سیالکوٹ شکر گڑھ کے سامنے، بارڈر کے سامنے لگتا ہے، گردواسپور، اس کا ایک گاؤں تھا قادیان، جہاں یہ شخص غلام احمد قادیانی نامی شخص پیدا ہوا۔ 1901 میں اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور 1908 کے اندر یہ مر گیا۔ اگر نبی بھیجنا تھا تو 1500 سال کے بعد بھیجنا تھا، نہ اس کی شکل ایسی، نہ صورت ایسی، نہ کردار ایسی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہاں پر ایک ایک کر کے باتیں قرآن کی آیات کے ضمن میں بیان ہم کرتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن کریم کی 100 کے قریب آیات اس بات کو واضح طور پر ذکر کرتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک بات میں لاجیکل بھی کہہ رہا ہوں، شرعی بھی کہہ رہا ہوں، مختصر انداز میں، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، بڑی توجہ سے سن لیے اس بات کو، پوری دنیا سن رہی ہے اور قادیانیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، اور جو ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ہم کہ اللہ نے ابھی آپ کے بدن میں روح رکھی ہے، توبہ کر کے آ جاؤ، جھوٹے کے ساتھ گزارا نہ کرو۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا تھا تو نبی کا منصب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چوزیبل ہو کے کوئی اس کو لے اور نہ لے۔ نبی کا منصب قطعی ہوتا ہے، نبی کو ماننا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے خدا کو ماننا۔ اگر پتہ چل جائے یہ نبی ہے اور وہ کہے کہ جناب میں تو حضور کو مانتا ہوں لیکن اس نبی کو نہیں مانتا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے حضور کو بھی نہیں مانا اور اللہ کو نہیں مانا، اس لیے کہ نبی کو ماننا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اس لیے ہم یہ جملہ کہتے ہیں وَرُسُلِهِ، جتنے رسول ہم سب پر ایمان لائے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہیں زیادہ نہ آ گئے ہوں تو ہم نے انکار کر دیا ہو، کہیں کم نہ ہو گئے ہوں تو ہم نے غیر کو نبی بنا دیا، اس لیے ڈر کر فوراً آگے ہم کہتے ہیں کم و بیش، کم و زیادہ جتنے ہیں ہم سب پر ایمان لائے۔ کیونکہ نبی کا منصب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انکار، کسی ایک نبی کا انکار، سارے نبیوں کا انکار، یہاں تک کہ خدا کا انکار ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا تھا تو یہ دین کی ذمہ داری تھی کہ کھول کر بیان کرتا، کیونکہ نبی جب آئے گا تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ اگر وہ نبی ہو اس کو کوئی نہ مانے تو اس کو نبی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو رب کا نمائندہ ہوتا ہے، ہم رب کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے، اگر حضور کے بعد کسی نبی نے، نئے نبی نے پیدا ہونا ہوتا تو قرآن جگہ جگہ پر کہتا کہ اس پر ایمان لانا، میرے نبی کے بعد وہ آئے گا، اور یہ قرآن کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے کہ ایمانیات کو ڈسکس کرنا آیات محکمات میں قرآن کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو کیونکہ نبوت کا عقیدہ قطعی عقیدہ ہوتا ہے اور قطعی عقیدے کا انکار کفر ہوتا ہے، تو جس طرح قطعی عقیدے کو ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی طرف رہنمائی بھی ضروری ہے۔ تو اگر اتنی بڑی ذمہ داری رسول اللہ نے ادا نہیں کی، معاذ اللہ، اتنی بڑی ذمہ داری قرآن نے ادا نہیں کی، معاذ اللہ، کہ بتایا ہی نہیں، تو پتہ چلا یہ ساری بکواسات ہیں۔ ایک اور اینگل سے دیکھیے ذرا توجہ کے ساتھ، اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو علماء 15 صدیوں سے دور ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک، آگے کا دور تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب تک اسلام ہے اس عقیدے پر پہرا رہے گا، اگر حضور کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو ایک تو میں نے وضاحت عقیدہ قطعی میں کر دی آپ کے سامنے، دوسرا یہ کہ جتنے لوگوں نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے الجھنے کی بجائے ان سے پوچھا جاتا کہ ہاں دین نے نبوت کی تو بات کی ہے، تو ذرا آپ نشانیاں بتا دیجئے کہ آپ وہ نبی تو نہیں ہے، یہ ذمہ داری تھی، لیکن امت نے نشانی پوچھنے کو ہی کفر قرار دیا۔ فرمایا اگر حضور کے بعد کسی نے، لاجیکل سمجھیے، اگر حضور کے بعد کسی نے نبوت کا نیا دعویٰ کیا، اس سے اگر کسی نے پوچھا
اچھا آپ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے تو نبی تو معجزہ لے کر آتا ہے، تو آپ کچھ دکھائیے۔ وہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اگر حضور کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی، کوئی پوچھ گچھ ہوتی، کوئی نشانیاں دیکھی جاتی، کچھ اس سے پوچھا جاتا، لیکن پوچھنا تو درکنار، سوچنے کو بھی کفر قرار دے دیا گیا ہے۔ پتا چلا ایسا کوئی تصور ہے ہی نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ اگر آپ سمجھ چکے ہو تو یہ انتہائی اہم بات میں آپ سے کر گیا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، بلکہ حضور کے دور مبارکہ میں، کیونکہ یہ موضوع ایک دن کا نہیں ہے، مختلف، کیونکہ اس کے مقابلے میں قادیانی ادھر ادھر کے جو جھانسے دیتے ہیں اس کا جواب دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ زندگی رہی تو جمعے میں ہم اس سلسلے کو چلائیں گے، لیکن جھوٹ۔ دیکھو بھائی، کوئی کہے قادیانی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا ثبوت قرآن سے لا رہا ہے شاہ صاحب۔ اور میں نے کہا میرے بچے، ہندو بھی جب ہمارے مقابلے پر آتا ہے نا تو اپنے سچائی کی دلیل قرآن سے پکڑتا ہے، جبکہ وہ فراڈ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہندو مذہب تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، اس کا عقیدہ تناسخ، یعنی ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے تناسخ کا کہ انسان مرنے کے بعد نیا جنم لیتا ہے۔ شاید وہ پہلے جنم میں گدھا پیدا ہو، درخت پیدا ہو، کتا بنا ہوا ہو، آج انسان بن گیا، تو یہاں سے مرنے کے بعد وہ 100 جنم کا پیار، یعنی ایک جنم کے بعد، یہ ہندوؤں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب ہمارے علماء کا مناظرہ ہندوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے ساری کتابیں، تو وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ پڑھتے وہ قرآن ہے۔ جیسا مولا علی نے کہا کہ کلمۃ حق، پڑھتے تو صحیح کلام ہے، ارید بہ الباطل، لیکن معنی تشریح بالکل باطل لیتے ہیں۔ اب میں قادیانیوں کا انداز سمجھ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی آیتوں سے فراڈ کیسا کرتے ہیں۔ مثلا غور کیجئے، میں نے عرس مفتی اعظم میں بھی ایک بات آپ کے سامنے کی تھی۔ اب قرآن کریم کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت ہے نا قرآن کی، سن رکھی ہے نا آپ نے؟ نہیں سن رکھی تو آج سن لو۔ اب اس آیت کا سادہ مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، دراصل یہ آیت اس لیے اتری کہ حضور کے غلام تھے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الف با تا فا، سین والے نہیں، فا والے، ثوبان۔ یہ حضور کے خادم تھے، غلام تھے، حضور کا کام کرتے تھے۔ ایک دن حضور مسجد میں تشریف فرما تھے اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، آنسو ان کے بہہ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے ثوبان کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں جب بھی ہم اپنے کام کاج کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں اور ہمیں اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے تو ہم سب چھوڑ کے دوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن حضور آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ ان کے حضور سے بتا رہے رو رہے ہیں تو حضور نے رونے کی وجہ پوچھی کہ حضور اب تو یاد آتی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کر آپ کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں، ہاتھ ملانے آ جاتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، لیکن حضور قیامت کا دن ہوگا، مجھے یاد آ رہا ہے اور آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو جب ہم اس وقت آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو حضور کیسے دیکھیں گے؟ یہ ان کی کیفیت تھی۔ اس وقت جبریل حضور پر آیت لے کر آ گئے کہ محبوب ان کو ڈھارس دو اور ان کو خوشخبری سناؤ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ، وہ سارے کے سارے، مَعَ الَّذِينَ، رہیں گے ان سب کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، اور یہ کتنے زبردست دوست ہیں۔ یہ قرآن نے جواب دے دیا۔ اب آپ سمجھ گئے آیت کیسی اتری؟ یعنی تو جو رو رہا ہے نا، تو اگر میرے راستے پر چل رہا ہے تو جنت میں تو اعلیٰ مقام پر ہوں گا، لیکن اگر تو نے میری کامل اطاعت کی ہے اور رب کا کامل حکم مانا ہے تو جس کی تو نے اطاعت کی ہے اللہ رب العالمین اس کی معیت، سنگت، گیدرنگ تجھے عطا فرمائے گا۔ تو رونا نہیں ثوبان، تو میرا کہنا مان اور شریعت پر چل،
قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہی ہوگا، جس طرح دنیا میں تو مجھے دیکھتا ہے، جب تیرا دل چاہے گا جنت میں تو مجھے دیکھ لے گا۔ آیت سمجھ لی آپ نے؟ اب قادیانی دیکھیں اس کے مفہوم کا کباڑا کیسے نکالتا ہے۔ اب قادیانی ترجمہ کر رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے، من النبیین، نبی میں سے، صدیق۔ دیکھو قرآن نے کہہ دیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی یہ معنی کہاں؟ اب دیکھو کہاں کا روڑا کہاں کی بات، مارا گھٹنا پھوٹے ہاں، کیا معنی نکال رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قادیانی قرآن پڑھتا ہے، تو میں اس کا انداز بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو میں نے بتا دیا، اس عقیدے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہوگی کہ اس کی بکواسات سنی جائے۔ یہ تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے مقابلے میں ہندو بھی قرآن ہی پڑھتا ہے، عیسائی بھی قرآن ہی پڑھتا ہے، یہودی بھی قرآن ہی پڑھتا ہے مناظرے میں، اور وہ کہتا ہے ہم سچے ہیں، تمہارے قرآن ثابت ہے، لیکن پڑھتا قرآن ہے، مفہوم ڈھکوسلا جھوٹ اور بکواس کرتا ہے، اس آیت کا اس معنی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر سے لے آتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مثلا آپ کا گھر ہو، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا گھر ہو اور ایک بندہ جعلی فائل بنائے اور اس کا نام فرض کیجئے عبداللہ نہ ہو، عمران ہو، جاوید ہو، جو بھی ہو، اور وہ یہ کہے گھر میرا ہے، آفیسر کہے بھائی یہ تو لیز کے اوپر عبداللہ لکھا ہے، عبداللہ لکھا ہے نا، کہاں؟ اس کا معنی عمران ہے۔ یہ عبداللہ لکھا ہے نا، اس کا معنی میرا نام عمران ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ عبداللہ کا معنی عمران ہے۔ اس نے کہا اس کو دھکے مار کے باہر نکالو۔ یہ کام کرتا ہے قادیانی، آیت کیا کہہ رہی ہوتی اپنے مفہوم کو الٹا گھسڑ رہا ہوتا ہے اس میں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ کچھ سمجھے؟ ان کا استدلال آپ کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن دیکھو وہ بھی تو لیز لے کر آیا ہے، عبداللہ بھائی گھر تو عمران ہی کا تھا فرض کیجئے، وہ بھی تو لیز لے کر آیا ہے، ابے لیز تو اصل میں عمران عبداللہ کے نام پر تھی، نہیں وہ بھی تو لایا، بھائی کیا لایا؟ اس کا نام عمران ہے، وہ کہتا ہے یہ جو عبداللہ ہے نا یہی عمران ہے۔ تو بھائی عبداللہ عمران کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عبداللہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کا نام اور اس کا باپ اور اس کی ماں اور اس کا قبیلہ اور تو اور، لیکن زبردستی گھس رہا ہے۔ یہ کرتے ہیں اپنی غلط بات کو زبردستی قرآن میں گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں آپ دیکھیے، کچھ سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اب اس کا معنی قادیانی کرتے ہیں جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ بن جائے گا نبیوں میں سے۔ ہم نے کہا بننا کہاں ہے بے؟ بننے کا معنی کہاں سے نکالا؟ اس نے کہا یہ ہے نا فَأُولَئِکَ مَا، میم عین، میم زبر ما عین ساکن، میم عین زبر ما ہے نا، ہم نے کہا ہاں ہے، کہ اس کا معنی ہے بننا۔ اب اس کا معنی بننا نہیں، اس کا معنی ساتھ کے ہے، کہ لگے نہیں اس کا معنی بننا ہے۔ اچھا تو ہم نے کہا آیت آگے ارے ان اللہ مع صابرین، جو صبر کرے گا وہ اللہ بن جائے گا، کیونکہ وہاں بھی مع موجود ہے، ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین، جس نے صبر کیا وہ اللہ بن جائے گا، کہ لگے نہیں جو صبر کرے گا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو میں نے کہا یہاں ماں کا معنی ساتھ ہے نا، تو ادھر معنی بھی ساتھ ہے کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کچھ سمجھے آپ؟ یہ ہے قادیانی کا اپنا معنی گھسڑنا، غلط تشریح کرنا۔ یہ سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے، اور وہ لوگ جو یورپ اور برطانیہ میں سمجھ رہے ہیں آپ تو اس گرم ہوا سے رکھے ہوئے، اللہ روکے رکھے، لیکن باہر دنیا میں جو قادیانی خود کو مسلمان کلیم کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر مرزا کانے ملعون کو نبی بنانے کے لیے درجنوں آیتیں پڑھتا ہے، اس پر انشاءاللہ میں جمعے میں آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا، لیکن ہمارے پاس معذرت کے ساتھ سننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اتنا لو درجہ ہے کہ اس کو اٹھانے میں ہمیں 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ لوگ ہوں تو ہم تمہیں بتائیں عقیدہ ختم نبوت بیان کیسے ہوتا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا، یہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری ساری بکواسات ایک جھٹکے میں ہم اتار سکتے ہیں، جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی عبداللہ اور عمران والا فراڈ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ قادیانیوں کا قرآن کریم کو پڑھنا، یعنی آیت تو پڑھتے ہیں وہ تو سچی ہے، لیکن جو اس کا معنی لیتے ہیں وہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ذرا توجہ کیجئے یہاں پر میرے دوستو، اب میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھ کے
اپنے موضوع کو سمیٹنے کی طرف چلوں گا. میں نے جس طرح کی عرض کی آپ کے سامنے، اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ اگر حضور کے بعد کسی نئے نبی کو آنا ہوتا تو جنگ نہ ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب. موجودہ ریاض کے قریب وہ علاقہ ہے یمامہ، اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا. یہ چنگیز خان کی طرح مضبوط پتھریالو لوگ تھے. اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی خط نہیں لکھا کہ ذرا بتاؤ تمہاری نشانیاں کیا ہے، اگر ایسا ہوتا بفرض محال، بلکہ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نے درجنوں فتنے، درجنوں خطرناک حوالے سامنے تھے، لیکن آپ نے ساری فوج کا رخ اس طرف کیا، اور اس جنگ کے اندر آپ نے کثرت سے صحابہ کرام، وہ جو حافظ قرآن تھے، ان کو بھیجا. 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جس میں 700 حافظ قرآن تھے. اور جب تک مسیلمہ کذاب کو کشت و خون اور زمین پر رگڑ نہیں دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں قتل ہو جاؤں، پورا مدینے پر قبضہ ہو جائے، ہر گوارا ہے، لیکن حضور سید عالم کا یہ منصب اور قرآن کا یہ حکم جو ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، اس کے نبھانے کے لیے اپنی ہر طاقت کو میں لگا دوں گا. آپ غور کیجئے، بڑے بڑے جھوٹے، اسود انسی، طلحہ، یہ سارے جھوٹے تھے. اگر حضور کے بعد ایک پھر میں توجہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی رنگ میں، یہ کہتا نہیں حضور جیسا تو رسول نہیں آئے گا، لیکن جیسے سیکرٹری ہوتا ہے، جیسے مددگار ہوتا ہے، جیسا خادم ہوتا ہے، ایسے نئے نبی بناتے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے. امتی وہ نبی ہوں گے لیکن امتی نبی. ہم نے کہا یہ کیا بکواس ہے. ایسا ہوتا تو صحابہ ایک تو اس منصب پر خود آ جاتے، اللہ ان کو بناتا، ان سے زیادہ امتی نبی ہونے کا حقدار کون تھا؟ جبکہ حضور کہہ رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. نام لے کر کہا عمر تیری شرافت، تیری اطاعت، تیری روحانیت، تیری سچائی اس درجے پر ہے جیسے انبیاء کی ہوتی ہے. فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نیا. تو جس کا نام لیا وہ نہیں بنے، جن میں کوالٹی تھی، سارے معاملات تھے. جیسے سرکار دو عالم نے مولا مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے. اور ہارون جو تھے نا، اب آپ دیکھیں پارٹنر والا معنی آ گیا. ہارون علیہ السلام جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ کی سپورٹ کے لیے تھے. فرمایا علی تو میرے لیے سپورٹ میں ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر سپورٹر کوئی نبی ہوتا تو وہ جملہ تو کہہ دیا ہے وہاں پر، کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی سپورٹ میں تھے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. یہ تو قرآن میں موجود ہے. رب سے کہا کہ یا اللہ اس ہارون کو میرے ساتھ مددگار پارٹنر میں نبوت بنا. تو یہ دیکھیں ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مددگار مستقل نبی ہیں، اور یہ ہارون والا ٹائٹل حضور دے رہے ہیں حضرت علی کو، اور موسیٰ علیہ السلام جو فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ٹائٹل اپنے لیے لکھ رہے ہیں، اور سپورٹر کے طور پر جو حضرت ہارون والا ٹائٹل ہے وہ حضرت علی کو دے رہے ہیں. اتنا قریب لا کر مسئلہ واضح کر دیا. لیکن فرمایا الا ان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لیکن علی تو اس شرف میں، اس مدد کے ایک جز میں تو ویسا ہے، رہا نبوت کا ہونا تو میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا. ورنہ کہہ دیا جاتا کہ میں رسول اعظم ہوں، تو میرا امتی نبی ہے، تو امتی ہے، نبی بنا دیا گیا کیونکہ تیرے اندر کوالٹی ہارون علیہ السلام والی آ گئی. عمر تیرے اندر یہ کوالٹی آ گئی. تو اتنی واضح چیزیں، یعنی دن کے دوپہر میں سورج نکل آئے اور پوری زمین روشن ہو اور اگلا کہے یار اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا، اندھے کو کیا پتا سورج نکلا کہ نہیں نکلا ہے. میں کسی نابینا کی توہین نہیں، یہاں پر اس بدبخت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آنکھوں کا نور نہ ہو، دل کا نور رسول اللہ کا ہو، تو اس کو نابینا کہہ کر
طنز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہو اور دل میں حضور کا نور نہ ہو تو وہ آنکھ کو دیکھ کر بھی کورا اندھا ہے۔ فرمایا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں امت کا اس مسئلے کو سمجھنا۔ اب میں قرآنی آیات کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر جاتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں ایک حدیث پاک سن لیجئے، اور اس حدیث پاک کو بالکل قرآن کے قریب لا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور بات بڑی سمجھ میں آئے گی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا پروگرام سمجھا رہے ہیں۔ اب نبیوں کا جو پروگرام ہے نا، یہ حضور ایک حدیث میں سمجھا رہے ہیں، بخاری شریف، کیونکہ قادیانی بخاری مسلم ساری کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ کتابیں جو ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کہتے نہیں مرزا کے بعد علماء نے بغض نکالا ہے، اور میں نے کہا یہ جن علماء نے جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے کی تکفیر کی ہے ان کو مرتد کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو اس سے مطالبہ دلیل کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ بات امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ امام ابو حنیفہ 1908 کے بعد نہیں پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں اور انتقال 150 میں ہوا ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ طے شدہ تھا۔ یہ کہنا نہیں یہ مولانا جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بعد میں آئے ہیں۔ ابے ہم نے کہا ہم وہ حوالے پیش کر رہے ہیں جو مرزا اپنے ماں اور اپنے باپ کے نطفے میں نہیں آیا تھا، اس سے ہزاروں سال پہلے قرآن و سنت اس کی تشریح میں طے ہو چکا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے آخری، اس کو آخری معنی سے ہٹانے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ سہارنپور والوں کو غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ پوری جو پروگرامنگ ہے، حضور یہ پورا سسٹم سمجھا رہے ہیں ایک حدیث کے اندر۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کیونکہ جو مرزائی ملعون اس کتاب کے ماننے کے مدعی ہے تو یہ ان پر حجت ہے، اور خاص جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو بڑے لحاظ سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں حدیث کے نبی پاک انبیاء کی جو بھیجنے کا طریقہ ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے، کب بھیجا جاتا ہے، یہ پورا ایک روایت میں بیان کر دیا۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل جو تھے نا، بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، درجنوں دفعہ بتایا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد زیادہ انبیاء اس میں ہی آئے ہیں۔ فرمایا جو بنو اسرائیل تھے نا، بنو اسرائیل جو تھے ان میں ان لوگوں کی کھانے پینے کا نظام، ان کے امن کا نظام، ان کی تعلیم کا نظام، ان کے رہن سہن کا نظام، ان کے علاقوں کو محفوظ رکھنا، دشمنوں سے بچانا جس کو سیاست کہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل قوم کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی سیاست سے مراد یہ نہیں جو یہاں یہ غلیظ کے بچے کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں، سیاست اسلامی شعبہ ہے، شرعی شعبہ ہے، اور یہ انبیاء کا شعبہ ہے۔ دیکھو حضور فرما رہے ہیں کانت بر، یہ جو پیسے دے کر سینیٹر بنتے ہیں اور ڈبے غائب کرتے ہیں، ان غلیظوں اور خبیثوں کا اس پاکیزہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی شکل ایسی، نہ ان کی اسمبلی ایسی، نہ ان کا عہدہ ایسا، نہ ان کی وزارت ایسی۔ تو ان گندوں غلیظوں کو دماغ سے نکالو، اور اس کہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں سیاست کا لفظ آ رہا ہے انبیاء کے لیے، تم ان چور ڈکیت حرام خوروں کو معاذ اللہ ان نبیوں کو ان پر قیاس نہیں کر لینا۔ فرما کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی سیاست انبیاء کرتے تھے، اور اتنا زیادہ گہرا کنیکشن تھا۔ فرما کلما ہلک نبی، جب کسی نبی فوت ہو جاتے، خلف نبی، فوراً دوسرے نبی آ جاتے، یعنی اگر فجر میں کسی نبی کا انتقال ہوا تو ظہر آنے سے پہلے ایک نبی اعلان کر دیتا تھا، کیونکہ قوم کی کمانڈ سنبھالنی۔ دیکھیں سرکار اس پوری پروگرامنگ اور پورے تسلسل کو بیان کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی ہے تو چہرے کو ذرا تازہ رکھ کر بات سننا۔ میں تو چاہتا تو سولو بھی دیکھتا، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو کہیں بے توقیری نہ ہو، تو چہرہ اپنا تازہ رکھنا کہ بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ کانت بنو اسرائیل، یہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح اور ان کی سیاست انبیاء کے ذمے تھا۔
کلما ہلک نبی خلف نبی، ایک نبی انتقال کرتے فوراً دوسرا نبی آ جاتا، لیکن حضور کہتے ہیں اور حضور بھی نبی ہے اور حضور نے بھی پردہ فرمانا تھا، تو فوراً آگے فرمایا ہاں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فوت تو میں بھی ہو جاؤں گا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضور آگے نظام کیسے چلے گا؟ پہلے تو نبی انتقال کر جاتے تھے تو آگے قوم کو چلانے کے لیے دوسرا نبی آ جاتا تھا، تو آپ وفات پا جائیں گے تو بعد میں کون ہوگا؟ سرکار فرماتے وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، ان کے میرے بعد میرے نائبین ہوں گے، اور وہ ایک دو نہیں ہوں گے، فَيَكْسُرُونَ، وہ کثرت سے ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ ہر ایک نبی بنی اسرائیل میں انتقال کرتا تو دوسرے نبی کو بھیج دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ قوم گمراہ ہو جائے گی، ادھر ادھر چلے جائے گی، ان کو شرعی مسائل کون بتائے گا، ان کی ضرورت کون؟ تو فوراً ان کو دوبارہ ان کی حفاظت کے لیے دوسرا نبی، فجر میں کا انتقال ہوا، ظہر سے پہلے دوسرا نبی۔ لیکن حضور جب پردہ فرما جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میں پردہ کر جاؤں گا تو پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یا رسول اللہ پھر یہ درمیان میں اگر امت گمراہ ہو رہی ہوگی؟ فرمایا نہیں، میرے نائبین ہوں گے۔ جس طرح ایک نبی کے بعد دوسرا نائب نبی ہی ہوتا تھا، تو میرے بعد بھی نائب ہوں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے، وہ نائب ہوں گے۔ اب آپ نے سن لیا، اب میں اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے اس موضوع کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا، سورہ انبیاء میرے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، توجہ کرنا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، حبیب ہم نے آپ سے پہلے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، حبیب ہم نے آپ سے پہلے قبلک، بعد میں نہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے، إِلَّا رِجَالًا، سب مرد تھے، عورت کو رسول نہیں بنایا، جن کو رسول نہیں بنایا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، بعدک نہیں فرمایا، قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے إِلَّا رِجَالًا، وہ سارے مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان پر وحی کرتے تھے۔ اچھا بعد میں کیا ہوگا میرے بعد؟ فرما فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنی امت کو کہو جب کوئی شرعی ضرورت ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کریں۔ دیکھیں وہی حدیث یہاں پر قرآن کی آیت میں آ گئی۔ اور دو باتیں یہاں پتہ چلی، ایک تو اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، اگر بعد میں بھی کسی نے آنا ہوتا تو اللہ یہ کہہ دیتا کہ وما ارسلنا قبلک و بعدک، بعد کا لفظ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ہر جگہ قبلک یا اولین یا قد ما سبق، اس قسم کے الفاظ قرآن میں آپ کو ملیں گے کہ حبیب ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے، آپ سے پہلے رسول بھیجے، بعد میں جو میری امت ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا، ان کو کہو سوال کریں، اہل الذکر تیری امت کے علماء سے، ورنہ یہاں پر آ جاتا کہ پھر وہ سوال کرے تیرے بعد جو نبی آئے گا، لیکن یہاں اہل ذکر کہا، اور اہل ذکر سے مراد علماء ہے۔ کتنا واضح کانسیپٹ بیان کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ مرد تھے، ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ یا اللہ میرے بعد کیا ہوگا؟ فرما فَاسْأَلُوا، امت سے کہو سوال پوچھے اپنی دینی ضرورت کا، جو ان کو مسئلہ ہو دین کے بارے میں، کس سے؟ اہل ذکر، علماء سے، ان کنتم تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے۔ یہ پورا سیٹ اپ قرآن نے بیان کر دیا کہ قبل کا پہلے رسول آئیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا، علماء ہوں گے، امت کو چاہیے کہ ان سے استفادہ کرے۔ ایک آیت، دوسری آیت آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ، اللہ فرما رہا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، توجہ، اسی طرح ہم نے واقعات بیان کیے محبوب آپ پر پچھلوں کے، کیا فرما ما قد سبق، ہم نے فرما نقص علیک، دوسری آیت نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم نے آپ کو نبیوں کے قصے سنائے، ما قد سبق جو گزر گئے، اگر آنے والا ہوتا تو ما قد سبق کے ساتھ ساتھ ہوتا ما بعد، جو بعد میں آنے والا ہے اس کے بھی حالات بتائیں گے، لیکن ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ واضح بتا دیا گیا کہ آنکھ کھول کر دیکھیں، حضور کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو آیت ما قد سبق پر ختم نہیں ہوتی، ما بعد کا بھی جملہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو نبیوں کے قصے سنائے،
کون نبی؟ فرمایا قد ما سبق، ما قد سبق، ہم نے آپ کو نبیوں کے قصے سنائے۔ کون سے نبی؟ فرمایا ما قد سبق، جو گزر گئے۔ اگر آنے والا کوئی ہوتا تو قرآن اس کی بھی بات کرتا، لیکن نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کسی نے نئے نے آنا تھا ہی نہیں۔ دو آیت، تیسری آیت پر توجہ کریں آپ، سورہ زمر میں اللہ فرما رہا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، حبیب ہم نے آپ پر وحی کی، کیونکہ وحی کے بغیر تو نبی بنتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے حبیب ہم نے آپ پر وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے آئے ان پر وحی کی۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا تھا تو وہی چلتی، ماں بعد کہا جاتا، لیکن دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین ماں بعد کی بات نہیں کر رہا ہے، ماں قبل کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا حبیب ہم نے آپ پر وحی کی اور آپ سے پہلے جو گزر گئے ان پر وحی کی، بعد میں کسی نے آنا نہیں تھا اس لیے بعد کی بات کی نہیں۔ سمجھیں ذرا کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ تیسری آیت، قبلکا 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 ما قد سبق ما قد سبق قبلکا۔ قرآن ہمیشہ حضور کو خطاب کر کے پچھلی کی بات کرتا ہے۔ کیا کہا ذرا توجہ کریں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور تحقیق ہم نے وحی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس پر وحی آئے گی، بغیر وحی کے نبی کیسے ہوگا؟ کیونکہ نبی بنا ہے نبعن سے۔ نبعن کہتے ہیں انتہائی اہم خبر کو، اما یتساءلون عن النبأ، نبا کہتے ہیں انتہائی اہم خبر کو۔ نبا مصدر ہے، نبیٌ اس کا اسم فاعل ہے، خبر دینے والا۔ تو اخبار بھی خبر دیتا ہے لیکن اس کو نبی نہیں کہتے، ٹیلی ویژن بھی خبر دیتا ہے اس کو نبی نہیں کہتے۔ پتا چلا نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے، اور غیب کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، وہی غیب ہوتی ہے، وہی کے بغیر نبوت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا تھا تو رب یہ کہتا میں بعد میں بھی وہی بھیجوں گا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تجھ پر وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تجھ سے پہلے پر کی۔ ماں بعد کا جملہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تیرے بعد بھی وحی کریں گے۔ یہ آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ حضور کے بعد وحی آئے گی نہیں، اس کا مطلب کہ کوئی نیا نبی ہوگا ہی نہیں۔ تین آیات۔ اب آئیے سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، پوری رات گزر جائے گی، 100 آیات میں آپ کے سامنے اسی طرز میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن چند آیات چند منٹوں میں بات کو سمٹیں گے۔ سورہ زخرف، چوتھی بات، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، حبیب ہم نے پہلوں میں بہت نبی بھیجے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی یہ کہے نہیں نہیں ہم مرزا کو رسول تھوڑی مانتے، آپ نے تو رسولوں والی آیت پڑھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ نے تو رسولوں والی آیت پڑھی ہے۔ میں نے کہا صرف رسولوں والی آیت نہیں پڑھی، ابھی آیت پڑھی ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ پر وحی کی ہے اور آپ سے پہلے وحی کی ہے۔ وحی نبی پر بھی ہوتی ہے، رسول پر بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں نہ رسول نے آنا تھا نہ نبی نے آنا تھا، اس لیے ذکر ہی نہیں کیا۔ لیکن یہاں دیکھیں خاص طور پر نبی کا نام لیا، فرمایا وَكَمْ، حبیب کتنے زیادہ، وَكَمْ کتنے، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبیٍ نبیوں کو، فی الاولین تجھ سے پہلے۔ یہ سورہ زخرف کتنا واضح، ننھے کاکا کو بھی بتایا جائے، بچے کو بھی کہا جائے تو سمجھ آ جائے گی بات اس کے۔ فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، حبیب پہلوں میں ہم نے، پہلی لوگوں میں ہم نے کم بہت سارے نبی بھیجے، بآخرین کا کوئی ذکر نہیں ہے، اولین کی ضد آخرین ہے، قبل کی ذکر بعد ہے۔ اللہ یہ فرما رہا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں ہم نے کئی رسول بھیجے، بعدوں میں رسول آنا ہی نہیں تھا، نہ نبی آنا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کم ارسلنا من، پہلوں میں ہم نے کئی نبی بھیجے، پہلوں میں بھیجے، بعد کا کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ تجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، تیرے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے، تیرا ہی دور چلے گا، اس لیے ہم نے پہلے جو بھیجے ہیں وہ ایک دو نہیں بھیجے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے بہت سارے نبیوں کو پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں، بعد کے لوگوں میں کوئی بھیجنا نہیں تھا، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بڑے ایمان سے اس بات کو سمجھیے۔ چوتھی آیت جو ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی نشانی سورہ بقرہ کے اندر ذکر کی گئی ہے،
توجہ سے سنیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم، اس کا معنی اللہ رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ روشن کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں، اتنی روشن کتاب، اتنی بلند کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتاب جس میں شک کی جگہ ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ یہ کتاب کرتی کیا ہے یا اللہ؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے۔ یا اللہ پرہیزگار کون ہے؟ اب نشانیاں مسلمانوں کی آ گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، بن دیکھی چیزوں پر، جو مصطفیٰ نے کہا اس پر ایمان لاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بارے میں کہا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، حضور کے کہنے پر ایمان لائے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کہا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں انویزیبل ہے، یہ ذات ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضور کے کہنے پر ایمان لائے۔ دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ روشن کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں۔ سبحان اللہ، اتنی پاکیزہ سچی کتاب، یہ کس کو فیض دیتی ہے؟ فرمایا متقیوں کو۔ کا متقی کون ہے؟ فرمایا ان کی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کے کہنے پر بن دیکھے، ان سن، انویزیبل چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہر حال میں اللہ کا نظام پکڑ کے رکھتے ہیں۔ نماز بھی مراد ہے اور شریعت مراد ہے، اس پر رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری نشانی، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں حبیب جو تجھ پر اترا، قرآن۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو تجھ سے پہلے اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو تجھ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو پہلے اترا، بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یا اللہ جو پہلے تو اتر گیا اس پر بھی لاتے ہیں، جو حضور پر اترا، حضور کے بعد کیا ہوگا تو آگے قرآن بات ختم کرتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کے بعد صرف قیامت ہے اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ دیکھیے میرے بچوں بزرگوں، کتنے واضح طور پر، یہ میں نے آپ کے سامنے 5ویں 6ٹھی آیت پڑھی ہے، کتنے واضح انداز میں اس کانسیپٹ۔ اور نبی اگر آنا ہوتا، اگر حضور کے بعد نبی آنا ہوتا تو یہ بھی ضروریات دین میں سے ہوتا۔ قرآن کی ذمہ داری تھی، قرآن یہ کہتا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَبَعْدَكَ، یہ قرآن کہتا۔ اس لیے کہ جس طرح قرآن کو ماننا حضور پر ضروری ہے، اسی درجے میں ہی اس نبی کو بھی ماننا ضروری ہوگا جو بعد میں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ بھی قطعی وہ بھی قطعی، لیکن حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے قرآن نے مومنین کی نشانی ختم کر دی کہ حبیب جو تیرے سے پہلے اترا، جو تجھ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تیرے سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ پھر بعد میں کیا ہوگا؟ فرما بعد میں قیامت ہوگی، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرما اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ پھر آگے ریوارڈ ذکر کر دیا، اجر ذکر کر دیا۔ آگے چلیے سورہ زخرف کی ایک اور آیت۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم کو فرمایا حبیب ہم نے آپ نے جتنے نبی بھیجے، ادھر ادھر نہ دیکھیں نا، وہ کر رہا ہے اپنا کام، کرنے دیں اس کو، آپ ادھر ہمیں دیکھیں۔ جو موضوع چل رہا ہے اس کی سنجیدگی کو پہچانیں آپ۔ اب دیکھیں قرآن مجید کیا بتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، قیامت کو بیان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب یہ جو لوگ دین کا انکار کر رہے ہیں نا، یہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ تو سارے نبیوں سے پوچھ لے کہ جو تو بتا رہا ہے نا انہوں نے بھی وہی بتایا تھا۔ سمجھ رہے؟ اب آیت کیا اتر رہی ذرا غور کرنا۔ قبل کا، قد ما سبق، یہ سارے الفاظ، بعد کا الفاظ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور سورہ جمعہ کی جس آیت سے لے دے کے کھینچ تال کے مرزے کو گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، سورہ جمعہ کی وہ آیت، تو وہ میں ابھی نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ جتنا آپ کو سمجھانا اتنا آپ سمجھیں، اس کے بعد کا انشاءاللہ مرحلہ ہوگا۔ لیکن میں نے پہلے کہا، کوئی کہے جی اس نے تو قرآن پڑھ دیا مرزا کی جھوٹی نبوت پر، میں نے ابھی آپ کو کہا وہ تو ہندو بھی آئے گا قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو ثابت کرے گا، کلمۃ حق اُرید بالباطل، لیکن جو وہ معنی لے رہا ہوگا وہ قرآن کا مطلب نہیں ہوگا۔ جیسے عبداللہ کا معنی عمران کر دیا اس نے قبضہ گروپ میں، لیکن عبداللہ کا معنی وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کبھی خوف نہیں کھانا کہ یورپ میں، جرمنی میں، ناروے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں قادیانی قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہے
کہ 25 آیتیں مرزا پر، العیاذ باللہ. توجہ کرنا میرے دوستوں بزرگوں. اور وہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی کبھی ہم جب کپڑے ان کو اتاریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ یہ قرآن کے اوپر باندھتے ہیں. لیکن دھوکے کا دور ہے، ہم بھی اس قدر بے وقوف ہیں کہ ہر ایک پہ کان لگاتے ہیں، اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے. ہر ایک کی سن رہے ہیں بغیر تحقیق کے، ہر ایک کی سن رہے ہیں. نہیں اس کی اتنی بڑی لائبریری ہے. میں نے کہا ہندوؤں اور عیسائیوں کی کم لائبریریاں ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں متاثر ہونے کی نہیں ہوتی ہیں. سچ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی، عقیدے کا معنی بتا دیا ہے جو غیر متزلزل ہے. بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، وہ اس کی ماں کی گواہی پر مانتا ہے. کبھی آخری عمر تک اس کے ذہن میں سوال گزرتا ہے کہ میری ماں جھوٹ بول رہی تھی؟ یہ ہے یقین. تو کہاں ماں کی گواہی اور کہاں رسول اللہ اور قرآن کا فرمان. سنیے قرآن کریم کہہ رہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. حبیب آپ پوچھو ان رسولوں نبیوں سے جو تم سے پہلے ہوئے. مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ پیش ہے. فرما اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. حبیب آپ پوچھیں ان سے، واسأل آپ سوال کریں، من ارسلنا من قبلک، جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، کہ کیا اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت کی بات کرتے تھے؟ پوچھیں ان سے. تو بھی توحید بیان کر رہا ہے، ان سے پوچھیں کیا وہ جو پیچھے انبیاء گزر گئے. واسأل آپ سوال کریں کن سے؟ من ارسلنا جن کو ہم نے بھیجا تھا، قبل من قبل کا آپ سے پہلے. اگر حضور کے بعد بھی اگر آنا ہوتا تو اللہ فرماتا کہ سوال کرنا ان سے، پوچھنا ان سے بھی جو پہلے گزر گئے اور بعد میں گزر گئے. پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، ما قد سبق کے الفاظ ملیں گے، اولین کے الفاظ ملیں گے، قبل کا کے با الفاظ ملیں گے، من قبل کا کے الفاظ ملیں گے، بعدک اور آخرین کے الفاظ نہیں ملیں گے. اور سورہ جمعہ سے جو آخرین قادیانی لے کر آتا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا وہ فراڈ ہے. اب میں آ رہا ہوں سورہ آل عمران کی طرف. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 84 ہے. اللہ فرما رہا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. یہ آیت ذرا غور کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، حبیب فرما دیجئے یا رسول اللہ، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا اور جو شے اتاری گئی ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر. توجہ کرنا اس آیت کو ذرا سمجھنا ٹیکنیکل انداز میں. فرما قل اے حبیب کہو آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. حضور سے کہا جا رہا ہے آپ کہو کہ ہم ایمان لائے. حضور خود ایمان کی بات کرتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ، جو ایک قرآن کی پوری ہم ایمان لائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول سب سے پہلے ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں حضور کو کیا کہا جا رہا. قل اے حبیب کہو، یوں کہو آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو اللہ نے ہم پر اتارا اس قرآن پر ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم اور جو ابراہیم پر اللہ نے اتارا تھا صحف، و اسماعیل اور جو اسماعیل پر اتارا تھا، و اسحاق اور اسحاق پر اتارا تھا، و یعقوب اور یعقوب پر اتارا تھا، والاسباط اور ان کے بیٹوں پر اتارا تھا. ایک ایک کا نام لے کر اللہ نے فرمایا جو جو ان پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. آگے فرمایا اس کے بعد کوئی اترنا نہیں تھا، ورنہ پھر یہ بھی ہوتا جو بعد میں اترے گا اس پر ایمان لاتے ہیں. نہیں کہا قرآن، بلکہ قرآن اب آگے کہہ رہا ہے
وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، وعیسیٰ، عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور اللہ کی طرف سے نبیوں کو. دو باتیں اس آیت میں آئی. ایک یہ کہ ہم ایمان لائے اس پر، اے حبیب کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اور جو مجھ پر قرآن اترا اس پر، جو ابراہیم پر اترا اس پر، اسماعیل پر جو اترا اس پر، اسحاق پر جو اترا اس پر، یعقوب پر جو اترا اس پر، ان کے بیٹوں پر جو اترا اس پر ایمان لایا. اور نبی پر ایمان لانا ضروری ہے قطعی چیزوں پر. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس کا درجہ بھی قطعی ہوتا. یہاں پر بات ہوتی کہ میں ایمان لایا اس پر جو میرے بعد آخری دور میں آئے گا، لیکن نہیں کہا. آگے کیا؟ ایک مسئلہ تو یہاں حل ہوا. دوسرا مسئلہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہم بار بار کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں. توجہ کرو مسلمانوں، ہم بار بار کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نئے نہیں ہیں، وہ دور گزار چکے ہیں، پھر بھی بکواس کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اور جو ملا موسیٰ کو، وعیسیٰ. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس زمرے میں گنا ہے؟ حضور کے بعد گن رہا ہے یا حضور سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غور کرنا. فرمایا وما اوتیا، اور جو ملا موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے. ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ ایمان لائے، حبیب کہو میں ایمان لایا قرآن پر، اس پر بھی جو ابراہیم پر اترا، جو اسماعیل پر اترا، جو اسحاق ہے، جو یعقوب ہے اور ان کی اولاد ہیں. ان کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا، کوئی قطعی عقیدہ بچائی نہیں تھا، اس لیے بات کی بات نہیں کی. ایک مسئلہ تو یہاں کلیئر ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ نئے نہیں ہیں، ان کا ذکر قرآن نے پچھلوں میں کیا ہے. فرمایا وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم. یہ 7ویں آیت ہو گئی. اس میں یہ بہت قیمتی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پچھلے امت میں گویا کہ ذکر کر دیا گیا. میرے دوستوں بزرگوں، بس ان آیات پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور ایک آیت مزید پڑھ دیتے ہیں. یہ سورۃ النساء سے آیت نمبر 115. اللہ جن لوگوں پر ناراض ہوتا ہے اور سب سے زیادہ غضب کرتا ہے نا، توبہ، اور پھر ان کو معاف نہیں کرتا، وہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ جو رسول حق بتا دے پھر مخالفت کرے، اور ایک اللہ کے سارے بندے ایک طرف کھڑے ہوں اور یہ اپنی الگ رائے نکالے. حضور نے بتا دیا میں آخری نبی ہوں، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اغواص، کتب، 14 صدیوں نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں. مرزائی کہتے ہیں مرزا نبی ہے، تو سب سے الگ ایک بات نکالی نا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. فرمایا کہ جو رسول کا خلاف کرے اس کے بعد کہ رسول نے راستہ کھول کے دکھا دیا، ایک مخالفت کرے. دوسرا وہ شخص وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمانوں کی اجماعی راہ سے ہٹ کر، مسلمانوں کی اتفاق کی رائے سے ہٹ کر اپنی رائے دین میں لائے. اللہ فرماتا نولیہ، ہم اس کو ادھر ہی دھکا دیتے ہیں، ما تولا، جس طرف وہ پھرا ہے، وہ نسلہ جہنم، اور اس کو جہنم میں گراتے ہیں، وہ ساعت مصیرہ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. کن کو اللہ نے فرمایا کہ میں دوبارہ ان کو پلٹاتا نہیں، ادھر ہی دھکا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری بہت بڑی نعمت کا شکر کی بجائے انہوں نے انکار و کفر کر کے میری بے ادبی کی ہے. کہ میرے نیک بندے جو کھڑے ہوئے ایک طرف، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبیین نہیں کہا، مومنین کہا. یہ نہیں کہا کہ نبیوں کے راستے سے، فرمایا وہ سبیل المومنین، مسلمانوں کی اتفاق کی رائے سے، اتحاد سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نکالے، فرمایا ہم اس کو جہنم میں گراتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو امت کے ساتھ کھڑے ہیں، بد نصیب ہے وہ جو لالچ، امیگریشن، ویزے
اور اس مزے اور مال کے چکر میں اور وزارت اور اسٹیٹس کی لعنت کے اندر وہ امت سے ہٹ کر مرزا ملون کا دلال بنا یا ان کا طرفدار بنا یا ان ملکوں کی ٹھنڈی ہوا اور وقتی سہولیات کو لے کر اللہ رسول کی عزت کو بیچ کر ان کا حامی بنا، جیسے فیصل سبزواری بکواس کر رہا تھا. یہ زر خرید لوگ وہ ہیں جو عبرت کا نشان بنتے ہیں. مر ہم بھی جائیں گے، مریں گے وہ بھی، لیکن دنیا ہماری بھی موت دیکھے گی، ان کی بھی موت دیکھے گی، اور آخرت میں پھر معاملہ بھی ہو. اللہ اسی عقیدے پر ہمیں مارے. کوئی لمبی امیدیں نہیں ہیں ہمیں، کوئی لمبی زندگی کی کوئی خواہش نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے الیاذ باللہ اس سے ہٹنا، لالچ، ہوس، جوش، عزت کے چکر میں بندہ ڈاماڈول ہو تو یا اللہ موت کا سوال جائز نہیں، لیکن حسن خاتمہ کا سوال ہے. ہمیں فجر کی نماز نصیب نہ ہو اس سے پہلے تو ہمیں ایمان پر موت دے دے، کیونکہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے. توجہ ہے آپ کے پاس؟ اب میں بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے ساری بحث کو کنکلوڈ کر کے جو اس کا مغز تھا وہ آپ کے سامنے رکھا. اس کو سمجھ لیجیے آپ تو ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے. اس بات کو سمجھ لیجیے. اب ایک ایکٹر ہے حمزہ عباسی، اس کا ایک کلپ میں نے دیکھا. ہم مارنے والے، قتل کرنے والے، جلانے والے نہیں، لیکن جو بات آئے گی تو ہم جواب دیں گے. ایک ہے جاوید غامدی. جاوید غامدی سے پوچھا گیا کہ حضور کے آخری نبی ہونے پر کتنی آیات ہیں؟ وہ کہتا ہے حضور کے آخری نبی ہونے پر 100 آیات ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے کلپ میں پوچھا گیا مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں. تیسرا سوال مرزا کا حکم کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہ دلالیاں. بھائی نہیں ہم کسی پر کفر کا فتویٰ، غیر مسلم کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. جب اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. ایک بندے نے ایک کو قتل کر دیا، عدالت میں پہنچ گئے، گواہی بھی ثابت ہو گئی، جج نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کہا پھر یہ عدالت کھلی کیوں ہے؟ آپ اس منصب پر کیوں بیٹھے ہیں؟ جب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا حکم نہیں بیان کر سکتے، تو جاوید غامدی دین کا اسکالر بنا ہوا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ خود مان رہا ہے. دنیا ٹی وی ہے، اس کے چینل پر ہمارے پاس ساری ویڈیوز موجود ہے، ابھی آپ یوٹیوب پر چلے جائیں. مان رہا ہے. ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، گالی نہیں دے رہے، لیکن ایک مظلوم امت سوال کر رہی ہے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے چینلوں پر ان خناسوں کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے. کروڑوں ڈالر ہمارے چینلوں کا نام بھی، ان غلیظ چینلوں کا نام بھی میں مسجد میں نہیں لینا چاہتا. آپ ان شیطانوں کو جانتے ہیں، ان کو لاکھوں ڈالر کا ایڈ ملتا ہے. ایسے شیطانوں کو وہ ٹی وی پر لانچ کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ پیمرا کہاں جھک مرا رہا ہے، وہ پیمرا کہاں جھک مرا رہا ہے جو قوم کے لاکھوں روپے کھا رہا ہے. وہ ادارے کہاں پر ہیں جو اپنے آگے نظر اٹھانے والے کی آنکھ نکال دیتے ہیں؟ اور نکالی ہم نے کب منع کیا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ جب درجوں کا احترام ہوگا تو ملک چلے گا. ہم اس کے مخالف نہیں، لیکن جو سب سے بڑی عزت دین اور اسلام کی ہے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا. اور غامدی وہاں بالکل جو ہے مظلوم بنا ہے. مجھے پاکستان میں مارا جا رہا تھا تو انگریزوں نے اس کو ڈیلس میں بہت بڑا گھر دے دیا اسی فتنے فسادات کے لیے. اب آپ سنیے، کہتا ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے پر 100 آیتیں ہیں، اور پھر دوسرے کلپ میں کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ 100 آیتیں حضور کے آخری نبی ہونے پر ہیں. تو قرآن اتنا ہلکا ہے کہ 100 آیتوں کا انکار کر کے بھی بندہ خود کو مسلمان کہے تو بات چلتی رہے گی. کہتا میں کیا کروں اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا مسجد میں بیٹھا ہوں، ورنہ یہاں پر وہ باتیں کرتا کہ تو کرسی سے کھڑا ہو جاتا. یہ کوئی کرنے کی بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان؟ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی پاکستان کے اندر ہو اور را کا ایجنٹ بنا ہو اور ادارے پیچھے ہٹ جائے کہ بھائی وہ تو شناختی کارڈ رکھتا ہے، کلبھوشن بھی تو پاسپورٹ رکھا ہوا، یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ ایک بندہ قرآن کی 100 آیتیں تو خود مان رہا ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے کی 100 آیتیں،
اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے، کہتے کچھ بھی نہیں. تو پھر قرآن کی قدر کیا رہی، اس کی اہمیت کیا رہی؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ دین بیان کرے کہ جب اس کے خلاف پر، اس کے انکار پر ہم یہ نہیں کہہ رہے گردن کاٹ دو، یہ فلانا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں حکم تو کم سے کم بیان کرو. تو یہ ہے وہ سہولت کار. کالج یونیورسٹیوں کے طلباء اس کو سمجھیں. اور ایک بات یہاں پر میں اختتامی جا کر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، حمزہ عباسی کا ایک انٹرویو ہم نے دیکھا کسی جگہ پر، اور الطاف حسین نے بھی کسی زمانے میں مبشر لقمان کو یہ کہا کہ جناب، وہ یوٹیوب پر موجود ہے، کہ جناب جو ہے وہ قادیانیوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں اگر واقعی میں تمہیں بات نہیں پہنچی ہے تو ہم پہنچا دیتے ہیں. اور اتنے ننھے کاکے نہیں ہو تم کہ تمہیں باتیں نہیں پہنچی. تمہیں ہندوستان کے اندر ٹریننگ کا راستہ یاد ہے تو تمہیں اتنا سادہ مسئلہ یاد نہیں ہے. تمہیں بوری کا سائز یاد ہے، تمہیں راستہ یاد نہیں ہے. لیکن ہماری شرعی ذمہ داری ایک دفعہ پھر حجت قائم کرتے ہیں تم سے. یہ میرے سامنے جو ہے الکلمۃ الفصل ہے، اور یہ الکلمۃ الفصل جو ہے یہ مرزا جو ہے یہ ہے 1915 کا اداریہ کلمۃ الفصل. ذرا توجہ فرمائیے گا. اور اس کے اوپر ٹائٹل پر لکھا ہے آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. یعنی ہدایت یہیں سے ملے گی. یہ انٹرویو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر کا. شاہ صاحب آپ تو کیا حوالہ نکال کر لے آئے. نہیں میرے بیٹے، میں کوئی کنویں میں اتر کے کتاب نہیں لایا، یہ گوگل پر رکھی ہوئی ہے. ابھی تو اپنے 4G کے اوپر الکلمۃ الفصل لکھ، کلمۃ الفصل لکھ. کلمہ جیسا ہوتا ہے کلمہ، اور آگے فصل، الف لام فا صاد لام. خدا کرے تو نہ لکھے، لیکن سمجھنا چاہتا ہے، تحقیق چاہتا ہے تو لکھ. یہ تیرے ہاتھ میں ابھی کتاب اتر جائے گی. ہم کوئی آسمان سے، کوئی کھڈے سے، کوئی لائبریری میں گھس کے نہیں. اتنی عام باتیں. اور یہ ایکٹرز، ہمیں ان پر رحم آتا ہے. نام دیکھو حمزہ ہے، ہم بڑی ہمدردی سے بات کرتے ہیں، ڈانٹ نہیں رہے. ایمان بڑی قدر والی چیز ہے. آپ کو کسی نے دھوکے میں رکھا ہے، ہم اپنا مقدمہ بڑے ادب سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایکٹر ہوں، گویے ہوں، جو بھی ہوں، یہ قادیانی آپ کو جھوٹ بولتے ہیں. یہ باہر دنیا کو بھی گمراہ کرتے ہیں. جمعے میں نے پوری تقریر کی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو، ہم نے تو کچھ نہیں کہا. یہ کیسی بات نہیں کہا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. قادیانیوں کے ان کے مربیوں کی ہزاروں کلپ موجود ہیں مرزا کو نبی ثابت کرنے پر. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے یہ ان کے اوپر تھوپا ہے؟ ہم نے نہیں تھوپا کہ مرزا کو نبی کہتے ہیں. وہ خود مان رہے ہیں، ان کے کلپس موجود ہیں. مرزا کی کتابیں ہماری لائبریری میں آئیے آپ، اس کے روحانی خزائن موجود ہے ہمارے پاس، تذکرہ موجود ہے، حقیقت الوحی موجود ہے. وقت مختصر ہے، میں صرف اس کی بیٹی کی بات پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ اس کی اپنی کتاب میں درجنوں جگہ پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور اس طریقے سے دعویٰ کیا تذکرہ میں تو یہاں تک وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے سنو، جو حضرت موسیٰ کو مانے اور حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ کافر. بات ٹھیک ہے، کیونکہ سارے نبیوں کو ماننا ہے. پھر آگے لکھتا ہے، توجہ سے سننا، وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ کو کوئی مانے اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرے کافر. بات ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے جو حضرت عیسیٰ کو مانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے کافر. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. آگے لکھتا ہے جو محمد رسول اللہ کو مانے اور مجھے نہ مانے پکا کافر. تو اس نے تو ساری امت کو کافر کہا. اور ایک جگہ پر تو اس نے یہاں تک لکھا، تریاق القلوب جو اس کی کتاب ہے، اس میں لکھا میری کتابیں وہ ہیں ینتفعون الناس، عربی میں لکھتا ہے کہ اس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، الا ذریت البغایا. بغایا کا معنی ادب سے بھی اگر کروں نا تو بازاری عورت کو کہتے ہیں. بغایا بازاری عورت کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے میری کتابوں سے سارے لوگ نفع اٹھاتے ہیں الا ذریت البغایا، لیکن جو بازاری عورتوں کی اولاد ہے وہ میرا انکار کرتے ہیں. یہی بات اسمبلی میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے پڑی گئی تو ولی خان صاحب جو خان عبد الغفار صاحب کے بیٹے ہیں، وہ حالانکہ سیکولر تھے، وہ بھی چیخ پڑے اس پر. تو یہی ہمارے علماء نے کہا کہ آپ بتاؤ، بھلے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہ نہیں کر رہے ہو، لیکن خود کو مسلمان کہہ رہے ہو، تو بتاؤ آپ مرزا کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا یہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ بازاری عورت کا بچہ ہے.
اتنی بڑی گالی ہم نے کب دی؟ یہ اس کی کتاب موجود ہے تریاق القلوب. قادیانی کہتے نہیں بغایا کا معنی بازاری عورت نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ تو سامنے بیٹھے تو بات ہوگی. مرزا نے خود بغایا کا لفظ اپنی کتابوں میں 10 سے 12 جگہ پر بازاری عورت کیا. یہ میں پھر ادب سے کہہ رہا ہوں, اس کے آگے کا جو گھٹیا لفظ ہے نا وہ لکھا ہے اس نے وہاں پر. یعنی حضور کی ختم نبوت اور آقا کی عزت کے تحفظ میں کھڑے ہونے والوں کی ماؤں کو گالیاں دی اس نے. یہ دنیا سن رہی ہے. میں یورپ کے لوگوں سے مخاطب ہوں, میں پوری یورپ یونین سے مخاطب ہوں, میں ان کی ایجنسیوں سے مخاطب ہوں. یہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لیکن ابھی ذرا سنیے, یہ شمارہ, یہ کلمۃ الفصل بابت ماہ مارچ کا مہینہ, اپریل کا مہینہ 1915 بمطابق جماد الاول و جماد الثانی 1333. مرزا بشیر جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد اس کا خلیفہ بنا. مرزا قادیانی مرزا کی بیوی کو ازواج مطہرات کہتے ہیں اور اس کے ماننے والوں کو صحابی کہتے ہیں, اس کی اولاد کو اہل بیت کہتے ہیں. اور کیا بتائیں حمزہ عباسی تجھے, اور کیا بتائیں میرے دوست تجھے ہم اور کیا بتائیں. اے شوبیز کے سادہ لوگوں ہم تمہیں کیا بتائیں. تمہیں سر تو سب پتا ہے, باریکیاں سب پتا ہے, اور جو قبر و حشر اور ایمان کی باتیں اتنی موٹی اتنی واضح, کہتے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ڈانٹ نہیں تمہیں, ہمیں ہمدردی ہے, تمہارا نام مسلمانوں والا ہے, تم خود کو حضور کی امت کہتے ہو, ہم ڈانٹ نہیں رہے تمہیں, لیکن غور کرو, ایسا نہ کرو, مرنا سب نے. اب آپ دیکھیں یہ میرے سامنے کتاب کلمۃ الفصل, یہ انٹرویو ہے کس کا؟ مرزا بشیر کا. اس کا سب سے پہلے میں صفحہ نمبر 142 پڑھ رہا ہوں. اس میں 142 سے ایک عبارت میں پڑھ رہا ہوں. صفحہ نمبر 142 کے اندر مرزا بشیر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اور ان کا خلیفہ, وہ لکھتا ہے پھر حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک ٹائٹل نیم دیتے مسیح موعود, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, یہ قادیان میں جنا گیا, ٹھیک ہے. ان کی شکل مبارک, ان کی صورت مبارک, ان کے آنے کے بارے میں رسول اللہ نے بیان کہ وہ اتریں گے ملک شام میں. اس کی ماں اور اس کے باپ نے کبھی نام بھی شام کا نہیں سنا تھا. تو کہاں کی بات کہاں کی, وہ کہہ رہا میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جو آؤں گا. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ تو وہ ہے جو خنزیر کو قتل کریں گے, جو صلیب کو توڑیں گے. تو نے کیا کیا؟ کہتا نہیں میں امام مہدی بھی ہوں. تو میں نے کہا مہدی کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے بیٹے حسن کی اولاد ہوگا. تو ذات کا کشمیری مغل ہے. دیکھو کشمیری ہونا اور مغل ہونا کوئی بری بات نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں. یہ ذات کا کشمیری تھا, مغل تھا, لیکن کوئی تانا کسی کشمیری دوست کو نہ دے, کسی مغل دوست کو نہ دے. اچھوں کے اندر خبیث پیدا ہوتے ہیں, زندوں میں مردے آتے ہیں. کیا ابو لہب نہیں تھا؟ کیا ابو جہل نہیں تھا؟ تو کسی کی ذات پر تانا دے کر قادیانیوں کو خوش نہ کرنا, لڑنا نہیں آپس میں. اچھوں میں برے آتے ہیں, لیکن میں صرف نسل بتا رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے, جبکہ رسول اللہ نے فرمایا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہوگا, اس کا نام میرے نام پر, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر, ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر. اس کا نام حضور کے نام پر نہیں, اس کے باپ کا نام حضرت عبداللہ کے نام پر نہیں, اس کی ماں کا نام سیدہ آمنہ کے نام پر نہیں. اور حضور نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہوگا, وہ ہاشمی ہے, سید ہے, یہ مغل ہے, کشمیری ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, سمجھے میری بات کو. اور حضرت سیدنا امام مہدی کوئی یہاں تھوڑی آئیں گے, ان کا ظہور 40 ایک بات حضور نے بیان کی 40 سال کی عمر میں خانہ کعبہ میں ہوگا. مرزا نے کبھی زندگی میں خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں پہنچا. بس اتنا ہی میں کہوں گا, آپ اندازہ لگائیے کس قدر دھاندلی ہے. اور میں حیران ہوں یار, اتنے واضح اندھیرے کے باوجود لوگ, یہ سب پیسے کا کمال ہے. اب میں آپ کے سامنے مرزا بشیر کی کتاب, اس کا انٹرویو جو ہے صفحہ نمبر 142 کلمۃ الفصل, وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر الہام ہوا تھا, اور اس الہام کا معاذ اللہ خلاصہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس الہام سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مومن ہونے کا معیار مسیح موعود یعنی مرزا پر ایمان لانے کو رکھا ہے.
جو مسیح موعود کا انکار کرتا ہے اس کا پہلا ایمان بھی قائم نہیں۔ شوبیس کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، حمزہ عباسی سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ آپ نے سن لیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تو بتا، میرے بیٹے میرے دوست تو بتا، تو مرزا پر ایمان لاتا ہے؟ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو مرزا پر ایمان لانا ضروری ہے، جو نہیں لاتا مومن نہیں، اور یہی بات تجھے ہم بتا رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ الطاف حسین صاحب زندہ ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ نے مبشر لقمان سے غلط بیانی کی ہے۔ ہم آپ سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ قوم آپ کو لیڈ کر رہی ہے۔ توجہ کریں یار، آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مرزائیوں نے بات نہیں کی ہے؟ آپ کا قد الطاف حسین صاحب 5 فٹ ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اتنے حوالے لگائیں گے کہ آپ کے سر سے اوپر چلا جائے۔ اس کی اپنی کتابوں میں ہزاروں جگہ اس نے لکھا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ توبہ کریں۔ آپ جو یوں انگلی اٹھا کر نعت پڑھتے ہیں نا، پہلے اس جملے سے توبہ کریں، اللہ راستہ بنا دے گا۔ حضور کی جو گستاخی آپ نے کی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم آپ کے ہمدرد بن کر یہ بات کر رہے ہیں اور حجت آپ پر قائم کر رہے ہیں۔ حجت آپ کو اس جگہ پر ہم نے 1 سال بات کی تھی، جس زمانے میں انہوں نے بات کی تھی، تو یہاں کا ایم این اے ہمارے پاس آیا دھمکی دینے، آج اس کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ہم گلی کے روڑے کوڑے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم بیکار قسم کے لوگ ہیں، لیکن بات حضور کی عزت کی ہے، غداری نہ کرو، نادانی میں بھی ایسا جملہ نہ بولو۔ تو دیکھو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، مرزا وہ لکھ رہا ہے، مرزا بشیر وہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں مومن ہونے کا معیار مسیح موعود پر ایمان لانے پر رکھا ہے، اور ایمان بھی قطعی ہوتا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ آئیے اس کا صفحہ نمبر 158، بڑی یہاں پر ضروری بات ہے، اور اس پر ہم اپنی گفتگو کو بالکل اینڈ پر لے جا رہے ہیں۔ لمبی تقریر کا شوق نہیں، ہمیں آگے بھی جانا ہے، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ چند انٹرویو میں چند سوالات مرزا بشیر سے ہوئے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ مرزا بشیر سے چند سوالات ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیے ذرا۔ یہ سوال نمبر 5 ہے، اس کا 5واں اعتراض، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں پڑھوں گا، یہ نیچے چھٹا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ صفحہ نمبر اس کا 158 ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کلمۃ الفصل ہے، اور یہ میں کوئی کنویں سے نکال کر نہیں لایا، یہ ابھی آپ 4G پر یہ کلمۃ الفصل لکھیں، کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ خدا را حق کی راستے کی طرف آئے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے پیچھے آ کر نماز پڑھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے سے ہاتھ ملائیں، خود حضور کے غلام رہ جائیں۔ آپ اپنی آخرت نہ آپ تباہ کریں نہ ہم تباہ کریں، کلمہ شریف پر قائم رہیں۔ اب دیکھیں انٹرویو میں سوالات ہوتے ہیں نا، تو مرزا بشیر کا یہ انٹرویو ہے، جو اس کا بیٹا ہے، خلیفہ ہے، نائب ہے، اور موجودہ جو مسرور ملعون ہے اس کا پردادا ہے، وہ اس سے ایک بچے نے سوال کیا، اور سوال اس کے اپنے فہم سے بالکل درست تھا، یعنی شرعاً تو درست نہیں ہے، شرعاً تو درست نہیں ہے، لیکن جب اس کو یہ سکھایا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، تو وہ اس اپنی سمجھ سے سوال کر رہا ہے۔ 5واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے ہی نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے، تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب کوئی شبہ رہا؟ نبی پاک کے بعد مرزا صاحب پر ایسے ہی نبی ہیں، جملہ سن رہے ہیں آپ؟ نبی پاک کے بعد ایسے، یہ کوئی انگریزی پڑھ رہا ہوں میں کوئی سنسکرت پڑھ رہا ہوں، میں اردو پڑھ رہا ہوں، اور یہ انٹرویو بھی اردو میں ہے، ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور یہ حقیقت تھوڑی سی میں آپ کو دکھا دوں، درود پاک پڑھیے ذرا، کیونکہ یہ آئی پیڈ میرے پاس ہے، تاکہ یہ سوال آپ غور سے دیکھیں جن کو نظر آ رہا ہے۔ یہ 5واں اعتراض، میں نے اسکرین بڑی کی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ دیکھیے ذرا، یہ الکلمۃ الفصل ہے، اور اس کا یہ 5واں اعتراض۔ 5واں اعتراض یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی
ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے جی. اب اس کا جواب مرزا بشیر دے رہا ہے، اور یہ میری ویڈیو بھی چل رہی ہے، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، ابھی آپ 4G سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہے، سمپل اردو ہے، ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کسی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. ایک بچے نے بھی انہیں سن کر ہنسے، ایسا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ ایک بچہ بھی انہیں سن کر ہنسے. یعنی مرزا کو نبی نہ ماننا یہ تو بہکی بہکی بات ہے، اور مرزا کو نبی ماننا یہ سنجیدگی کی بات ہے. آگے لکھتا ہے، اب یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ مرزا صاحب کا ماننا اگر ضروری ہے تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ غالباً معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے کے، اب دیکھو خاتم النبیین مان کے کیسے چکر دے رہا ہے، خاتم النبیین ہے اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. یعنی حضور کو خاتم النبیین بولو اور بعد میں نبی مانتے چلے جاؤ. آگے لکھتا ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مسیح موعود، حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی ذاتی ہو گئی. لہٰذا مسیح موعود یعنی مرزا کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے. واہ، غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا کی آمد نے محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی، رسول کی زیادتی کر دی ہے. اور بس علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج نہیں پڑتا، اور ہم کوئی نئے کلمے کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود مرزا نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود یعنی مرزا محمد الرسول اللہ ہے. پس مسیح موعود یعنی مرزا خود محمد الرسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام یعنی تبلیغ اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ اور آتا تو ضرورت پیش آتی. اب مجھے بتائیے اس میں کوئی چیز چھپ گئی؟ نبی بھی مانا، رسول بھی مانا، اور یہ کانسیپٹ دیا کہ حضور 2 دفعہ پیدا ہوئے ہیں، ایک دفعہ مکہ میں پیدا ہوئے، ایک دفعہ قائدیان میں پیدا ہوئے. لہٰذا آج لوگ سوال کرتے ہیں، یہی بات الطاف حسین صاحب اور ان لوگوں نے کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کیا چکر تھا کہ لگے جی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ. تو ان کا بیٹا کہہ رہا ہے پڑھتے تو ہم محمد رسول اللہ ہیں لیکن مانا مرزا کا لیتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا نا
کہتے ہیں پڑھا یہی کلمہ جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا جائے گا، لیکن دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ پیدا ہوئے ہیں، ایک دفعہ مکہ میں، ایک دفعہ قادیان میں، تو لہٰذا یہ نبی خود اس کلمے میں آ گیا، تو لہٰذا اس دور میں محمد رسول اللہ پڑھنا یہ مرزا ہی کے لیے ہے، کیونکہ آپ خود محمد رسول اللہ ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے جمعے کے دن آئین پاکستان آپ کے سامنے پڑھ دیا تھا، ٹھیک ہے جی، آئین پاکستان میں نے پڑھ دیا تھا، اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آرٹیکل اس کا 260 میں مسلمان کی تعریف آرٹیکل میں لکھی گئی ہے کہ مسلم means a person who believe in the unity of one sense of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer and any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam۔ یہ مسلمان کی تعریف، یعنی مسلمان سے مراد، یہ آئین میں لکھا ہے آرٹیکل 260، یعنی مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی پر ایمان رکھتا ہو اور محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی قطعی اور یقینی ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ اور ایسے مسلمان کون ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضور کو آخری نبی مانتا ہے، اور خاص طور پر اور ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانتا، ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانتا جو حضرت محمد رسول اللہ کے بعد کسی اور شخص کو نبی یا مذہبی اسکالر، ریفارمر، دینی طور پر کچھ بھی بنائے، یا جو اپنے آپ کو کسی بھی تعویل و توجیہ سے نبی کہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ وہ حضور کو آخری نبی اس معنی سے مانتا ہے کہ اس کے خلاف اگر کسی اور کو نبی قرار دیا جائے تو وہ اس کا انکار کرے، تب یہ مومن بنتا ہے۔ یہ آرٹیکل 260 ہے۔ اور آگے دیکھیے کیا کہا، توجہ رکھنا، فرمایا نان مسلم means a person who is not a Muslim and include a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name۔ یہ اس کا دوسرا ہے۔ فرمایا اور غیر مسلم کون ہے؟ آرٹیکل 260 میں پڑھ رہا ہوں، غیر مسلم کون ہے؟ فرمایا غیر مسلم سے مراد ہر وہ شخص جو مسلمان نہیں، کان کھول لو اپنے، غیر مسلم سے مراد یہ آئین ہے۔ گورا ہم کو کیا سکھا رہا ہے؟ ہم تو قانونی بات کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں غیر مسلم کی تعریف ہمارے آئین پاکستان میں کیا لکھی ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر جو بیٹھے ہیں نا، جو نوٹ کما رہے ہیں 500 لیٹر پیٹرول، خان سامہ کی گاڑی کچھ اور، ان کو کہتے ہیں کتاب اٹھاؤ اور پڑھو آئین میں کیا ہے۔ علماء پر چڑھائی نہ کرو، تم اسمبلیوں میں گھسے ہوئے، شرم تم بغیرتوں کو آتی نہیں ہے، جج بنے پھر رہے ہو، پڑھو یہ آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کون ہے؟ مسلم بتا دیا ختم نبوت کا ماننے والا ہوگا۔ ختم نبوت کا صرف ماننے والا نہیں، اس طرح ماننے والا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کسی بھی شخص کو مجدد کی صورت میں، مصلح کی صورت میں، عالم کی صورت میں نبی قرار دیا جائے تو مسلمان آئین میں لکھا ہے وہ ہے جو حضور کو ایسا آخری نبی مانے کہ اس بندے کا بھی انکار کرے، جب جا کر وہ مومن ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیں نان مسلم کے بارے میں کیا فرمایا۔ کہتے ہیں آئین میں کہ غیر مسلم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے۔ جیسے کرسچن مسلمان نہیں ہے، ہندو مسلمان نہیں ہے، سکھ مسلمان نہیں ہے، بدھسٹ مسلمان نہیں ہے، پارسی کمیونٹی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ a person of the قادیانی گروپ اور the لاہوری گروپ، اسی طرح قادیانی جو خود کو قادیانی کہیں یا لاہوری کہیں، اور آگے آئین میں اس کو مزید تفصیل بیان کر دی۔
فرما who call themselves Ahmadis اور by another name, وہ قادیانی جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بہائی، یہ سارے غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر قادیانی کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا، تو آئین نے تمہارا اسٹیٹس کلیئر کر دیا ہے، تم اپنا یہ حق پہلے قبول کرو۔ توجہ ہے، ایک قانونی زبان میں بات کر رہے ہیں، تو اب پھر آپ آگے سمجھ جائیے۔ اب میں تقریر کو حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے پر ختم کرتا ہوں۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، ملا علی قاری 10 صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ یہ دو ائمہ اسلام نے پورے اسلام، کیونکہ یہ کالے پھٹیچروں کی طرح نہیں ہے، یہ واقعی میں قاضی القضاء اور جج ہیں اسلام کے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں پوری قوم کو، لبرلوں کی چیخیں نکل گئی، یہ کیسا جج ہے، فیصلہ واپس لے لیا۔ میں نے کہا آئین جب رو رہا تھا کہ یہ کیسا جج ہے کہ میرے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔ میں نے کچھ گویا کہ جرنلسٹ کو بڑا منصف مزاج سمجھتا تھا، لیکن ان کی چیخیں نکلی اس پر، کیونکہ ان کو پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے، بہت چیخیں جج پر، اس کو ہٹا دو، اس نے فیصلہ بدل دیا۔ میں نے کہا اس وقت کیوں نہیں چیخا جب یہ آرٹیکل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے 260، اس کے خلاف جج نے فیصلہ دیا تھا۔ اگر واقعی میں تم پرو پاکستانی ہو اور باہر کی پروڈکٹ نہیں ہو، خبیث ہو، تو تمہیں چاہیے تھا جج پر اعتراض اس وقت کرتے جب آئین پاکستان کے خلاف اس نے فیصلہ کیا تھا۔ لیکن تم سارے جرنلسٹ چند کو چھوڑ کر تم سب غدار ہو، اس لیے تم قادیانیوں کے وہ نمک خوار ہو۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 24 کروڑ عوام ایک طرف کھڑی ہے اور تم جیسے 7-8 شیطان ایک طرف کھڑے ہیں، اور الحمدللہ ہم پرو پاکستانی ہیں، آئین اور قرآن کو ماننے والے۔ تم حرام خور برطانیہ کینیڈا بھاگ جاؤ گے، اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، غرق ہونا ہے تو ابھی غرق ہو جاؤ۔ تم جس دن غرق ہو گئے اور تمہارے یہ دجال حکمران، ساری غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ افغانستان نے انگریز کو بھگایا تو مٹی تھی، لیکن خدا نے اس زمین میں سونا پیدا کر دیا ہے۔ تمہارا ناپاک وجود، تمہاری ناپاک اسمبلی اس امت اور پاکستان کے لیے عذاب ہے۔ خبیثوں، تم تو ہرے بھرے علاقے میں قدم رکھتے ہو تو علاقے میں خشکی آ جاتی ہے۔ سندھ کو تم نے تباہ کیا، بلوچستان کو تم نے تباہ کیا، پنجاب کو تم نے تباہ کیا، کیپیکی کا شراب پینے والا تم نے تباہ کیا۔ تم غرق ہو جاؤ، یہ ملک خود اندر سے سونا نکالے گا۔ کہتے ملک نہیں چلتا، تو میں نے کہا استعفیٰ دو، نہیں چلتا استعفیٰ دو۔ سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے، تو میں نے کہا گھر جاؤ، چھوڑ دو نا۔ تمہیں پتا ہے یہ سونا اگلنے والی زمین ہے، سندھ پر لگتا کچھ نہیں، لیکن ریونیو سب سے زیادہ جرنیٹ بھی یہیں سے ہوتا ہے، اور اس پر ظلم یہ ہے کہ تم پھر قادیانیوں کا ساتھ دیتے ہو۔ 24 کروڑ نہیں بلکہ اس دور میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اب میں آپ کے سامنے قانونی زبان میں ہم نے بیان کی، شرعی زبان بھی بیان کی، اب شریعت کا فتویٰ سنیے۔ گورے کو ہم نے بتا دیا کہ جناب وہ جو مسلمان نہیں ہے تو ہماری آئی ڈی استعمال نہیں کر سکتا۔ گورا کہنے لگا کہ ہم بتائیں گے مسلمان کون ہے۔ میں نے کہا ہم بتائیں گے امریکی کون ہے۔ کہنے لگا تم کیسے بتاؤ گے، وہ تو ہمارا ہے۔ تو میں نے کہا ہم بتائیں گے پھر مسلمان کون ہے۔ یہ کیا ماما گیری ہے؟ اب برطانیہ کی اسمبلی بتائے گی، امریکہ بتائے گا، یورپ یونین بتائیں گی۔ بڑے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ہم کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، ہم سے پوچھیں مسلمان کیا ہے۔ جیسے ہم نہیں بتا سکتے کہ یورپین کون ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ جناب امریکن کون ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کا ملک ہے، وہ آپ کے اہداف ہیں، اس کی تشریح تعبیر سند دینا آپ پر ہے۔ تو آپ ہماری ذمہ داری نہ لیں، اور آپ واقعی میں پوری دنیا کے اندر کے انصاف کے دائی ہیں تو پھر ظالم کے خلاف جائیں اور یہ امت مصطفیٰ جو مظلوم ہے ان کا ساتھ دیں۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو جملہ کہتے ہیں ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو، جذبات میں رہیے لیکن دلائل کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔
جمعے کے دن بھی ہم نے یہ بات کی ہے اور مقدمہ ہم نے پیش کیا ہے کہ عالم دنیا سے اگر آپ نے مقدمہ لڑنا ہے تو جس ٹپس کو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آئیڈینٹی والی ٹپس ہے، کیونکہ آئی ڈی، کسی کی آئی ڈی کو چرانا یہ جرم ہے اور مسلمان ہونا یہ ہماری آئی ڈی ہے. لہذا جذبات کو کنٹرول میں رہ کر یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. بڑی توجہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. ہمارا کوئی بھی غلط فیصلہ قادیانیوں کی حمایت کا باعث بنتا ہے اور وہ ادھر جا کر رونا دھونا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس پہلی بات تو وہ جھوٹ ہے، وہ جو رونا دھونا کرتے ہیں جھوٹ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو حساس بننا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ حضور کی اس مبارک شرف و عزت کے معاملے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ترجمان ہیں، تو بڑے حساس توجہ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوگی. اس لیے بڑے لحاظ سے ہم نے جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، بالخصوص شوبیز کے لوگوں سے، کہ آپ کا نام مسلمانوں کا ہے، ہم آپ کو دوست سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے اندر برطانیہ ویزے کے صرف وہاں کے تھوڑی سی سہولت دے کر جو قادیانی آپ کو امت کے خلاف جو بات ڈال رہے ہیں کان میں، آپ ایک طرفہ نہ سنیں، آپ اس کی تحقیق کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو اس فقیر نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا. قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں. قاضی اعظم فرماتے ہیں کہ اجتمعت الامت علی حمل هذا الكلام علی ظاہرہ وان مفہومہ المراد به دون التاویل ولا تخصیص. فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کا معنی آخری نبی ہے، اس میں کوئی تعویل اور کوئی شبہ اور کوئی دوسرا معنی نہیں لیا جائے گا. ملا علی قاری لکھتے ہیں شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 164، فرماتے دعوت النبوت بعد النبینا کفر بالاجماع، حضور کے بعد نیا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ اجماعی طور پر کفر ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس عقیدے کی خاص پاسداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے سنا کہا اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں معاف فرمائے. ہمارا پورا ارادہ تھا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے دیانت کے ساتھ بیان کیے، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے پورے ارادے اور پوری نیت شاقہ کے ساتھ، اس میں کوئی تخریب کوئی 2 نمبری، اس لیے پورے صفحے ہم نے آپ کے سامنے پڑھے. معنی کہ لائن ایک تھی لیکن پیچھے سے پورے کانٹیکس میں ہم نے بات پڑھی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم کوئی دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن کی تقریباً 7 سے 8 آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، امت کا اجماع پڑھ کے سنایا، آئین پاکستان پڑھ کے سنایا. خدا را اس امت پر رحم کریں. اور امت کے نوجوان، اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ اور نوجوان ہیں، اپنے کالجوں میں پہرا دیجئے، اپنی یونیورسٹیوں میں پہرا دیجئے، اپنے محلوں میں پہرا دیجئے. اور بڑے پیار سے جو مسلمان ہیں جو اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں، بڑے پیار سے، لاڑ سے، لجاجت سے، عاجزی سے، اس کی عزت وقار کر کے اس کو یہ موضوع سمجھائیے. سختی کا مظاہرہ نہ کیجیے، سختی کا مظاہرہ نہ کیجیے. جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو ایک دفعہ نہیں بار بار آپ سمجھائیے. یہی غلامی رسول ہے. ہمارے رویے سے یہ مسئلہ بگڑ نہ جائے، ہمارے معاملے سے یہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے. قادیانی ملعون ہماری کسی بھی بات کو لے کر اپنی مظلومیت کے مگرمچھ کے آنسو نکالنا چاہتا ہے، جبکہ وہ ظالم ہے، لیکن ایسا ظالم ہے کہ جو ظلم کر کے مظلومیت کے آنسو بہا رہا ہے، جبکہ مظلوم امت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سیاستدانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل و کرم سے آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و قبول فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ کہ جن جن لوگوں نے ختم نبوت کی تحریک میں بیداری دلائی، امت کو زندہ کیا، اور اس چمن کو اس دولت اور امانت کو ان تخریب کاروں سے اور ان چوروں سے، ان شرارت کرنے والے شاطروں سے انہوں نے ہوشیار کیا اور اپنے مزاروں میں گئے، وہ ہمارے محسن ہیں. وہ کام نہ کرتے تو ہم مسلمان کیسے رہتے؟ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اللہ ان تمام کا ہمیں فرمان بردار رہے. ہم ان کی تنظیم میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن محبت، عقیدت، تعظیم ہمیں ہر سچ کی کرنی چاہیے. اور جب ضرورت اس معیار کی ہو جائے کہ کیونکہ بدماش جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بغیر احتجاج کے مانتے نہیں، تو اس وقت آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے. اور بات اگر ایسی ہو تو آپ کوئی بھی ہو نکل پڑیں اپنے محبوب کی عزت کے لیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں
دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ 7 سپتمبر 1974 کے ساتھ 7 سپتمبر 2024 جو ابھی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، میں تمام عالم اسلام کو پاکستان کی طرف سے اور اہل ایمان کی طرف سے اس گولڈن جوبلی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذرا ایک آواز آ جائے تاکہ سیکولر جو بیٹھے ہیں ان کے چارپائیاں ہلنا شروع ہو جائے اس سوال کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ،